السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اس سے پہلے آپ نے نماز کی شرطیں سماعت کی، انہی نماز شرطوں سے تعلق رکھنے والے کچھ مسائل یہاں پہ بیان کیے جا رہے ہیں، متفرق مسائل۔ پہلا سوال یہ کہ نمازی کے پیروں تلے کتنی نجاست ہو تو نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اس سے پہلے جو پہلی شرط بیان کی وہ تھی طہارت، نمازی کا بدن، نمازی کے کپڑے اور نمازی کی جس جگہ پہ نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ کا گندگی اور نجاست پاک ہونا ضروری ہے۔ تو جس جگہ پر نماز پڑھ رہا ہے اس جگہ پہ نجاست ہی ہے اور پاؤں کے نیچے آ رہی ہے، تو پاؤں کے نیچے کتنی نجاست ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ جواب، نمازی کے ایک پاؤں کے نیچے درہم کی مقدار سے زیادہ نجاست ہو تو نماز نہیں ہوگی۔ درہم، ایک درہم جو پرانے زمانے میں، اس کو سمجھانے کے لیے کہتے ہیں، پرانے زمانے میں جو بڑا سکہ چلتا تھا 1 روپے کا سکہ، اس کو مان کے چلیں وہ ایک درہم، تو اتنی مقدار سے زیادہ اگر نجاست پاؤں کے نیچے موجود ہے تو نماز ہوگی ہی نہیں۔ یوں ہی اگر دونوں پاؤں کے نیچے تھوڑی تھوڑی نجاست ہے کہ جمع کرنے سے 1 درہم ہو جائے گی تو نماز مکروہ تحریمی واجب العیادہ، اور درہم سے زیادہ ہو جائے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ وہ درہم کی مقدار دیکھی جائے گی کہ بالکل درہم کے برابر ہے تو نماز مکروہ تحریمی واجب العیادہ، اور درہم سے زیادہ ہو جا رہی ہے تو نماز نہیں ہوگی۔ آگے سوال ہے کہ نماز پر رکھے ہوئے شیشے کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھی، نجاست پر رکھے ہوئے شیشے کے اوپر کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو کیا حکم ہے؟ کیا مطلب ہوا کہ زمین پر نجاست تھی، اس کے اوپر شیشہ رکھ دیا، کانچ رکھ دیا، اب اس کانچ اور شیشے کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ تو دیکھیں ظاہر سی بات ہے کہ نجاست اب وہ اس شیشے کے نیچے ہے، اب اس کو صرف نظر آ رہی ہے، نہ اس کی بدبو محسوس ہوگی، نہ وہ پاؤں میں لگے گی، نہ وہ بدن میں لگے گی، بیچ میں وہ شیشہ آڑ ہو جاتا ہے۔ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ ایسی صورت میں نماز ہو جائے گی کہ نجاست کے اوپر اگر شیشہ رکھ دیا ہے اور اس شیشے کے اوپر نماز پڑھ رہا ہے تو نماز ہو جائے گی، اگرچہ نجاست نمایاں ہو، اگرچہ نجاست وہ شیشے کے اندر سے نظر آ رہی ہو، پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ آگے سوال ہے کہ وہ کون سا پاک و صاف کپڑا ہے جسے پہن کر نماز پڑھنا جائز نہیں؟ دیکھیں کپڑا پاک بھی ہے، صاف ستھرا ہے، کوئی نجاست نہیں ہے اس کے اندر، کوئی گندگی نہیں لگی ہوئی، پھر بھی ایسے کپڑے کو پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے، نماز جائز نہیں ہے، ایسا تو پھر کون سا کپڑا ہوگا؟ کیونکہ ابھی تو بات کہی کہ لباس کا پاک ہونا ضروری ہے، یہاں وہ کپڑا پاک ہے لیکن پھر بھی نماز نہیں ہو رہی ہے، تو جواب دیتے ہیں کہ چرایا ہوا کپڑا یا دھوبی وغیرہ کے یہاں سے بدلا ہوا کپڑا اگرچہ پاک و صاف ہو مگر اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروہ تحریمی، ناجائز اور گناہ ہے، نماز واجب العیادہ ہوگی، یعنی ایسی نماز کو دہرانا واجب ہے، اور ایسے کپڑے کا پہننا مرد و عورت سب کے لیے حرام ہے۔ چرایا ہوا کپڑا، ظاہر سی بات ہے چرایا ہوا کپڑا اپنا ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس کو پہن کر نماز پڑھیں گے تو نماز مکروہ تحریمی واجب العیادہ ہوگی۔ یا یہ خاص طور پر یہ جو آگے بات بتائی ہے کہ دھوبی وغیرہ کے یہاں پر جو چینج ہو جاتا ہے کبھی کپڑا، کہ ہمارا کپڑا بدل جاتا ہے، دوسرے کے پاس چلا جاتا ہے، دوسرے کا ہمارے پاس آ جاتا ہے، تو ظاہر سی بات اگرچہ ہمارا کپڑا بھی دوسرے کے پاس چلا گیا ہے تو ہمارے لیے اس کا کپڑا پہننا تھوڑی جائز ہے، اس کی اجازت لی ہم نے کپڑا پہننے کے لیے جس کا وہ کپڑا ہے، تو اس کی اجازت نہیں، بغیر اجازت کے ہم اس کا کپڑا پہن ہی نہیں سکتے۔ اسی طرح اس کے لیے بھی ہمارا کپڑا پہننا جائز نہیں ہے۔ یہ بات جو ہے بہت سے مقامات پر بہت سی جگہوں پر لاگو ہوتی ہے، جیسے چپل کے بھی معاملات ہوتے ہیں مسجدوں میں خاص طور پر، کہ ہماری چپل چوری ہو جاتی ہے، بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا گیا کہ جب ان کی چپل چوری ہو جاتی تو وہ دوسرے کسی کی پہن کر چلے جاتے ہیں، یعنی آپ کی چوری ہو گئی، وہ لے گیا، اس نے گناہ کیا، وہ نہیں پہن سکتا، اس کے لیے ناجائز و حرام، پر اس کے بدلے میں آپ پھر کیوں ناجائز و حرام کام کر رہے ہیں؟ یعنی آپ کے لیے دوسرے کی چپل پہننا جائز تھوڑی ہے، تو اس نے ناجائز کیا تو آپ بھی ناجائز کر رہے ہیں۔
تو یہ تو درست نہیں ہے. آپ بھلے ننگے پاؤں چلے جائیں لیکن دوسرے کی چپل پہن کر نہ جائیں. ہاں اگر کوئی دوسرا شخص موجود ہے اور اس کی چپل وہاں موجود، آپ وہ اپنی خوشی سے کہہ رہا ہے کہ میری پہن کر چلے جاؤ، جیسے کبھی کوئی معظم دینی ہے، دینی پیشوا ہے، کوئی عالم دین ہے، کوئی بزرگ ہے، تو اس کو لوگ دے دیتے ہیں چپل کہ آپ کی چپل چوری ہو کہ لیجیے ہماری پہن کر چلے جائیں. تو وقتی طور پر پہنی جا سکتی ہے کیونکہ وہ خود اجازت دیتے ہیں، لیکن عام طور پر اجازت نہیں ہوتی. وہ جو جوتے وغیرہ چوری ہو جاتے ہیں تو دوسرے کے جوتے نہیں پہننے چاہیے، دوسرے کی چپل بھی نہیں پہننی چاہیے، اور اپنے چوری ہو گئے تو وہ گنہگار ہیں، جو لے کر گیا وہ گنہگار ہوگا. بہرحال چرایا ہوا کپڑا پہن کر یا دھوبی وغیرہ کے یہاں کپڑا اگر چینج ہو گیا ہے، بدل گیا ہے، تو جو دوسرے کا کپڑا ہمارے پاس آ گیا ہے وہ کپڑا پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے. پڑھیں گے تو نماز مکروہ تحریمی واجب العیادہ ہوگی. آگے سوال ہے کہ وہ کون ہے جو پانی پر قدرت اور یاد ہوتے ہوئے بغیر وضو نماز پڑھے تو گنہگار نہیں. یعنی پانی پر قدرت بھی ہے، پانی استعمال کر سکتا ہے، اور یاد ہوتے ہوئے بھی بغیر وضو کے اس نے نماز پڑھ لی. اس کو معلوم ہے کہ پانی موجود ہے، اس کو معلوم یاد ہے، پھر بھی اس نے وضو نہیں کیا، بغیر وضو نماز پڑھ لی. جواب ہے کہ نابالغ بچہ ایسا کرے تو گنہگار نہیں، کیونکہ نابالغ بچے پر وضو فرض ہی نہیں ہے. تو بغیر وضو کے بھی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جائے، وہ تو نماز بھی فرض نہیں ہے نابالغ بچے پر. تو لیکن فرماتے ہیں کہ ان سے وضو کرانا چاہیے، بچوں کی تعلیم کے لیے، ان کی تربیت کے لیے ان سے وضو کرانا چاہیے، ان کو یہی سکھانا چاہیے کہ نماز بغیر وضو کے نہیں پڑھ سکتے، وضو کر کے پڑھنی چاہیے. تو اسی طریقے سے مدرسے میں جو بچے آتے ہیں تو اس میں نابالغ بچے ہیں تو بغیر وضو کے قرآن شریف لے کر اگر بیٹھ گئے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن ان سے وضو کروانا چاہیے تاکہ وضو کرنے کی عادت بنے. ان سے وضو کرانا چاہیے تاکہ عادت ہو اور وضو کرنا ان کو آ جائے. کریں گے تو پریکٹس ہوگی اور وضو کا طریقہ آ جائے گا، اور مسائل وضو سے آگاہ بھی ہو جائیں گے، وضو کے مسائل بھی ان کو پتہ چل جائیں گے. تو یہ کرنا چاہیے. آگے سوال ہے کہ وہ کون سی زمین ہے جس سے تیمم نہیں کر سکتا لیکن وہاں نماز پڑھ سکتا ہے. تیمم کے لیے آپ نے سنا تھا پاک زمین، جہاں پر کوئی نجاست نہ ہو اور کوئی گندگی نہ ہو وہاں پر ہاتھ مار کے تیمم کیا جائے. لیکن یہ کہنا ہے کہ کون سی ایسی زمین ہے کہ جس سے تیمم نہیں کیا جا سکتا لیکن وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں. جواب، ایسی نجس اور ناپاک زمین جو دھوپ یا ہوا سے پاک ہو گئی، یعنی وہ نجاست بالکل سوکھ گئی اور نجاست کا اثر ختم ہو گیا، تو اس پر مصلی بچھائے بغیر نماز پڑھنا جائز ہے، مگر اس سے تیمم کرنا جائز نہیں ہے. یعنی جہاں نجاست گری ہے تو نجاست خشک ہو جانے کی وجہ سے، زمین کی پاکی یہی ہے کہ نجاست خشک ہو جائے، سوکھ جائے، تو اس پر نماز پڑھنا تو جائز ہو جائے گا. یہ نماز پڑھنے کے تعلق سے حکم ہے. لیکن تیمم کرنے کی جہاں تک بات ہے تو چونکہ تیمم کرنا اسی میں وہ نجاست کے ذرات بھی آئیں گے، تو ایسی زمین سے تیمم کرنے کی اجازت نہیں. اور وہاں پر بھی جو یہ حکم بتایا ہے کہ سوکھ جانے کے بعد، خشک ہو جانے کے بعد اس پر نماز پڑھنا جائز ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ زمین ہے. زمین کو کیسے پاک کریں گے؟ زمین پہ اگر ادھر پانی بہائے تو وہ وہاں پانی پہنچ جائے گا، نجاست ادھر پہنچ جائے گی. ادھر سے پانی بہائے تو نجاست ادھر پہنچے گی، اس کو پاک کرنا ممکن ہی نہیں. اور زمین کو تو دھو کر کپڑے کی طرح نچوڑا بھی نہیں جا سکتا ہے کہ اس کو نچوڑ کر پاک کر لیں گے. تو اسی وجہ سے وہاں ضرورتاً یہ فرمایا گیا کہ زمین پر نجاست گرنے کے بعد دھوپ کی وجہ سے خشک ہو گئی یا ہوا چلنے کی وجہ سے سوکھ گئی ہے تو اس کو پاک مان لیا جائے گا اور اس پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. لیکن ایسی زمین سے تیمم نہیں کر سکتے. تیمم کے لیے بالکل پاک ہونا ضروری ہے، نجاست سے اس کا کوئی بھی تعلق نہ ہونا ضروری ہے. آگے سوال یہ کہ نماز میں مرد و عورت کے جسم کا کتنا حصہ ستر عورت میں شامل ہے؟ جواب، مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک ستر عورت ہے. ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنوں کے نیچے تک. ناف اس میں داخل نہیں ہے، ناف والا حصہ اس میں داخل نہیں ہے. ناف کے نیچے سے لے کر پورا راؤنڈ میں پیچھے تک یہ حصہ ناف کے نیچے سے شروع ہوتا ہے. اور گھٹنے داخل ہیں، یعنی گھٹنوں کو بھی چھپانا ضروری ہے. تو جو پینٹ جو پھٹا ہوا پہنتے ہیں، گھٹنا کھلا ہوا رہتا ہے، ان کی نماز نہیں ہوتی. اور عورت کے لیے سوائے منہ کی ٹکلی اور ہتھیلیوں اور پاؤں کے تلووں کے سوا سارا بدن ستر ہے. یعنی چہرے کا یہ جو حصہ ہوتا ہے وہ، اور ہتھیلیاں اور پاؤں کے علاوہ پورا بدن ان کو چھپانا ضروری ہے. عورت کے سر کے لٹکتے ہوئے بال، گردن اور کلائیاں بھی ستر میں داخل ہیں. بالوں کو بھی چھپانا ضروری ہے، اگر بال کھولے ہوئے رہ گئے تو بھی نماز نہیں ہوگی. اور کلائیاں بھی چھپانی ضروری ہے، گردن بھی چھپی ہوئی ہونی چاہیے. البتہ اگر دونوں ہاتھ گٹوں تک اور پاؤں
ٹخنوں تک مکمل ظاہر ہوں تو ایک مفتہ بھی قول پر نماز درست ہے۔ ایک ایسا قول جس پر فتویٰ دیا گیا، ایک روایت ہے کہ اگر اتنا حصہ کھلا ہوا رہ بھی گیا اور پاؤں کا بھی اگر وہ ٹخنے تک جو ہڈی ہوتی ہے ابھری ہوئی ہڈی پاؤں کے اندر وہاں تک اگر عورت کا وہ پاؤں کھلا ہوا رہ گیا تو نماز ہو جائے گی۔ آگے سوال ہے کہ جن اعضاء کا چھپانا فرض ہے ان میں سے کوئی عضو نماز میں کھل گیا تو کیا حکم ہے؟ یعنی پہلے تو اس نے چھپایا تھا، جب نماز شروع کی تب وہ حصہ چھپا ہوا تھا، نماز کے دوران کھل گیا جو حصہ چھپانا ضروری، جیسے یہ مثال کے طور پر جانگ والا حصہ کھل گیا، یہاں سے کپڑا ہٹ گیا، تو ایسی صورت میں کیا کریں گے؟ نماز کے بیچ میں تو کہتے ہیں کہ اگر چوتھائی حصے سے کم کھلا ہے، یعنی اس عضو کا جو عضو چھپانا ضروری ہے اس عضو کے چوتھائی حصے سے کم کھلا ہے تو نماز ہو گئی، نماز میں کوئی حرج نہیں۔ اور اگر چوتھائی عضو کھل گیا، پورا چوتھائی حصہ کھل گیا ہے اور فوراً چھپا لیا جب بھی نماز ہو گئی، ایسے کھلا اور ایسے فوراً چھپا لیا تو وہ نماز ہو جائے گی۔ اور اگر 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار برابر کھلا رہا، اتنا حصہ کھل گیا، ایک چوتھائی حصہ، یہ جانگ ایک عضو ہے مثال کے طور پر، اس کے 4 حصے کریں گے تو چوتھائی حصہ یا اس سے زیادہ کھل گیا اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار کھلا رہ گیا تو اب نماز ٹوٹ جائے گی۔ یا جان بوجھ کر کھولا، اتنا حصہ جان بوجھ کر کھولا تو اب اگرچہ فوراً اس کو چھپا لیا ہو نماز جاتی رہی، کیونکہ جان بوجھ کر کھولا ہے اس نے، جان بوجھ کر کھولنے کی تو اجازت ہی نہیں تھی، وہ تو کھل گیا اور اس کو فوراً چھپا لیا تو ہو جاتی۔ ہاں اگر کھل گیا اور 3 مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار ویسے ہی کھلا رہ گیا تو نماز فاسد ہو جائے گی، نماز ٹوٹ جائے گی۔ آگے سوال ہے کہ ایسے کپڑوں میں نماز پڑھی جس میں بدن نظر آتا ہو تو نماز کا کیا حکم ہے؟ یعنی اتنا باریک کپڑا ہے، اتنا پتلا کپڑا ہے کہ اس میں سے بدن کی رنگت ظاہر ہوتی ہے، بدن نظر آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ جواب دیتے ہیں کہ اتنا باریک کپڑا جس میں بدن چمکتا ہو، بدن کی رنگت جھلکتی ہو، وہ سطر کے لیے کافی نہیں، یعنی ایسا کپڑا پہن کر نماز نہیں پڑھ سکتے، اس میں نماز نہیں ہوگی۔ آگے دوسرا سوال استقبال قبلہ کے تعلق سے ہے، کہتے ہیں کہ جہاں قبلے کی سمت یعنی قبلے کی ڈائریکشن پتہ نہ ہو اور نہ ہی معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہو، کوئی بتانے والا بھی موجود نہیں ہے وہاں پر، جیسے جنگل میں پہنچ گیا وہ، اب قبلہ معلوم کرنے کے لیے کوئی اس کے پاس کوئی مشین بھی نہیں، کوئی آلہ بھی نہیں، کوئی دوسری چیز بھی نہیں ہے کمپاس وغیرہ کے جس سے قبلہ معلوم کر سکے، کوئی بتانے والا نہیں ہو، کوئی دوسرا ذریعہ بھی نہیں ہے، تو وہ وہاں نماز میں کس طرف منہ کر کے وہ نماز پڑھے گا؟ ایسی جگہ پر جہاں قبلہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں تو وہ پھر کس طرف منہ کرے گا نماز کے دوران؟ تو جواب دیتے ہیں کہ ایسی جگہ نماز پڑھنے والے کے لیے حکم ہے کہ تحری کرے، یعنی غور و فکر کرے، سوچے، جدھر قبلہ ہونے پر دل جمے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھ لے، اس کے حق میں وہی قبلہ ہے۔ یعنی پہلے اپنے اعتبار سے اس نے کوشش کی، معلوم نہیں ہو پایا تو اس نے غور و فکر کیا، غور و فکر کرنے کے بعد ادھر کی مثال کے طور پر ادھر ہم کو معلوم ہے کہ ابھی ادھر قبلہ ہے لیکن اس کو تو نہیں معلوم تھا، اس نے غور و فکر کیا، اس کا دل ادھر جمع کہ ادھر قبلہ ہونا چاہیے اور ادھر رخ کر کے اس نے نماز پڑھ لی۔ تو اب اگرچہ بعد میں اس کو پتہ چل جائے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد اگرچہ اس کو پتہ چل گیا کہ تو نے ادھر نماز پڑھی ہے، ادھر تھوڑی قبلہ تھا، قبلہ تو ادھر تھا، پھر بھی اس کی وہ نماز ہو گئی، اس کو نماز دہرانے کی حاجت نہیں ہے۔ آگے سوال ہے کہ جہت کعبہ کی طرف منہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ کعبے کی جہت ایک ہے عین کعبہ، عین کعبہ یعنی بالکل کعبے کی عمارت کی طرف رخ کرنا، کعبے کی عمارت کی طرف، اور ایک ہے جہت کعبہ یعنی کعبہ جس ڈائریکشن میں موجود ہے اس ڈائریکشن میں رخ کرنا۔ جیسے ہمارے لیے، ہم ہندوستان میں رہنے والے ہیں، ہمارے لیے پچھم کی ڈائریکشن میں، پچھم کی جہت میں خانہ کعبہ موجود ہے تو ہم پچھم کی طرف، مغرب کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، تو اب وہ 45 ڈگری کے اندر بھی ہو تو نماز ہو جائے گی، یعنی تھوڑا سا ایسے ادھر گھوم گئے یا تھوڑا سا ادھر گھوم گئے لیکن 45 ڈگری کے اندر اندر ہے تو اس سے نماز ہو جاتی ہے۔ لیکن عین کعبہ کی طرف رخ کرنا، بالکل خانہ کعبہ کی عمارت کی طرف رخ کرنا، یہ کس کے لیے ہوگا؟ اور جہت کعبہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کعبہ کی ڈائریکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جہت کعبہ کی طرف منہ ہونے کے یہ معنی ہے کہ چہرے کی سطح کا کوئی جز خانہ کعبہ کی سمت میں واقع ہو، چہرے کی سطح اس کا کوئی نہ کوئی جز خانہ کعبہ کی سمت میں واقع ہونا چاہیے۔ تھوڑا سا ایسے بھی گھمائیں گے تو کچھ نہ کچھ حصہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، تھوڑا ادھر بھی گھما لیا تو ادھر کا کچھ حصہ خانہ کعبہ کی طرف ہوگا، جس کو 45 ڈگری سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ 45 ڈگری کے اندر اندر ہے تو نماز ہو جائے گی، 45 ڈگری سے باہر نکلا تو سمت بدل جاتی ہے، ڈائریکشن ہی بدل جاتا ہے، کیونکہ ایک سمت اور ایک ڈائریکشن 90 ڈگری کا ہوتا ہے، اور 45 ادھر 45 ادھر تو وہ 90 ڈگری ہو گئے، 45 کے باہر نکلیں گے تو ڈائریکشن ہی چینج ہو جائے گا۔
اس لیے پھر وہ نماز نہیں ہوگی. اسی کو کہتے ہیں اس کی مقدار 45 درجے رکھی گئی ہے. لہٰذا اگر کوئی 45 درجے سے زیادہ قبلے سے پھر گیا تو نماز نہیں ہوگی. اب آگے سوال ہے کہ کس شخص کے لیے نماز میں عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے. جو میں بھی کہہ رہا تھا کہ بالکل خانہ کعبہ کی عمارت کی طرف رخ کرنا. اب ظاہر سی بات ہے ہم تو ہندوستان میں موجود ہیں, ہمیں تو خانہ کعبہ یہاں سے نظر ہی نہیں آ رہا ہے, تو ہم عین کعبہ کی طرف رخ تو نہیں کر سکتے, تو ہم مجبور, تو ہمارے لیے تو حکم یہی ہے کہ ہم جہت کعبہ کی طرف رخ کریں گے. تو یہ حکم کس کے لیے ہوگا؟ یہ حکم اس کے لیے ہوگا جو خانہ کعبہ کی عمارت کو دیکھ رہا ہے. خانہ کعبہ کی عمارت اس کے سامنے مسجد حرام کے اندر موجود ہے اور وہ اس کی طرف رخ کر سکتا ہے, تو لازم اور ضروری ہوگا کہ پھر بالکل عمارت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے. اچھا, ایک اور مسئلہ بھی آگے بتائیں گے کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ جو خانہ کعبہ کو دیکھ نہیں رہا لیکن مکہ مکرمہ کے اندر موجود ہے اور اس کو یقین کے ساتھ معلوم, یا وہ تحقیق کر سکتا ہے, تحقیق کرنے کے بعد معلوم کر سکتا ہے کہ خانہ کعبہ کی عمارت ادھر ہے. جیسے مان لیجئے کہ خانہ کعبہ مسجد حرام کے قریب کسی بلڈنگ کے اندر ہے, وہ کسی عمارت کے اندر موجود ہے, تو عمارت کی دیواریں وغیرہ بیچ میں حائل ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ نظر تو نہیں آ رہا ہے, بلکہ مسجد حرام کی عمارت بھی بیچ میں حائل ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ نظر نہیں آتا ہے. لیکن اگر وہ غور و فکر کرے, تحقیق کرے, تو اس کو پتہ چل جائے گا کہ خانہ کعبہ کی عمارت کدھر ہے, تو پھر اس کے لیے بھی لازم ہوگا کہ اسی عمارت کی طرف رخ کر کے نماز پڑھے, کیونکہ اس کے لیے تحقیق کرنا ممکن ہے. اسی کو کہتے ہیں کہ جو عین کعبہ کی سمت خاص تحقیق کر سکتا ہے, اگرچہ کعبہ آڑ میں ہو, یعنی بیچ میں کوئی آڑ آ گئی جس کی وجہ سے خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا, لیکن یہ تحقیق کر کے معلوم کر سکتا ہے کہ ادھر ہی ہے. جیسے مکہ معظمہ کے مکانوں میں جبکہ مثلاً چھت پر چڑھ کر کعبے کو دیکھ سکتے ہیں, تو عین کعبہ کی طرف منہ کرنا فرض ہے. یہاں جہت کعبہ کافی نہیں, اور جسے یہ تحقیق ناممکن ہو اگرچہ خاص مکہ معظمہ میں ہو, اس کے لیے جہت کعبہ کی طرف منہ کرنا کافی ہے. جیسے ابھی مکہ مکرمہ کے اندر ہے لیکن دور ہے, وہ اتنی دور فاصلے پر پہنچ گیا کہ وہاں سے چھت پہ چڑھ کے بھی خانہ کعبہ نظر نہیں آ رہا ہے, یا کسی اور طریقے سے بھی خانہ کعبہ کو دیکھا نہیں جا سکتا ہے, اور عین کعبہ کدھر ہے, عمارت کدھر ہے, وہ پتہ ہی نہیں چل پائے گا, تو پھر وہ جہت کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھے گا, اس کے لیے یہی کافی ہے. آگے سوال ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے جہاں کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھی جا سکتی ہے. یعنی ابھی تک تو ہم نے سنا کہ خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا ہے, لیکن اب سوال یہ ہے کہ وہ کون سی جگہ ہے کہ چاروں طرف ادھر بھی رخ کر کے نماز پڑھ سکتا ہے. وہ ایسی جگہ پہ اگر کوئی انسان پہنچ گیا تو وہ چاروں طرف جس طرف چاہے وہ رخ کر لے, نماز ہو جائے گی. کون سی جگہ ہے؟ کہتے ہیں خانہ کعبہ کی عمارت کے اندر اگر کوئی پہنچ گیا, بالکل خانہ کعبہ کی عمارت کے اندر, یا اس کی چھت پہ اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہے, تو جس طرف بھی چاہے متوجہ ہو کر وہ نماز پڑھ سکتا ہے. نماز پڑھنا جائز ہے, اس کی نماز ہو جائے گی, کیونکہ اب وہ خانہ کعبہ کے اوپر ہی پہنچ گیا یا خانہ کعبہ کے اندر ہی پہنچ گیا ہے, تو اب خانہ کعبہ کی طرف تو رخ کر ہی نہیں سکتا ہے, تو وہ چاروں طرف میں سے جس طرف چاہے وہ رخ کر سکتا ہے. اب آگے مکروہ اوقات کے بارے میں کچھ باتیں بتائیں گے. اس سے پہلے بھی کچھ باتیں مکروہ اوقات کے بارے میں گزر چکی ہے. مکروہ وقت یعنی ایسا وقت جس میں نماز پڑھنا مکروہ ہے, جس میں کوئی بھی نماز نہیں پڑھی جا سکتی ہے. تو مکروہ اوقات کتنے ہیں اور کون کون سے ہیں؟ جواب, مکروہ اوقات 3 ہیں. پہلا وقت طلوع آفتاب سے لے کر 20 منٹ بعد تک کا وقت. جب سورج طلوع ہو جاتا ہے, سورج کی پہلی کرن نکل جائے, اس کے بعد سے لے کر یہ وقت شروع ہوتا ہے, تقریباً 20 منٹ تک یہ وقت رہتا ہے, یہ مکروہ وقت ہے. دوسرا, غروب آفتاب سے 20 منٹ پہلے کا وقت, سورج جو ڈوبتا ہے, سورج کے غروب ہونے سے پہلے تک کا جو 20 منٹ کا وقت ہے. اور تیسرا جو وقت ہے وہ ہے نصف النہار, یعنی ضحوہ کبریٰ سے لے کر زوال آفتاب تک. یعنی کل جو بات چل رہی تھی کہ سورج بالکل سیدھ میں آ جاتا ہے, دوپہر کے وقت بالکل سر کے اوپر آ گیا, اب یہاں آنے کے بعد وہ تھوڑی دیر تک ٹھہرتا ہے, تو جتنی دیر تک وہ ٹھہرتا ہے اتنی دیر تک کا جو وقت ہے وہ مکروہ وقت ہے. یعنی بالکل جب یہاں آ کر وہ ٹھہر گیا تو یہیں سے مکروہ وقت شروع ہو جاتا ہے. پھر جب تک وہ ڈھلتا نہیں ہے, جب تک وہ اس طرف وہ ڈھلتا نہیں ہے مغرب کی جانب, پچھم کی جانب, جب تک وہ سورج ڈھلے گا نہیں وہاں تک وہ مکروہ وقت ہے. اور جیسے ہی ڈھل گیا اب یہاں سے ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب یہ 20 منٹ کا نہیں بلکہ 20 منٹ سے زیادہ کا بھی ہو سکتا ہے, 25 منٹ کا, 30 منٹ, 35, 50 منٹ تک کا بھی ہو سکتا ہے, وہ زمانے موسم کے حساب سے بدلتا رہتا ہے. ان تینوں وقتوں میں کوئی نماز جائز نہیں, نہ فرض, نہ واجب, نہ نفل, نہ ادا, نہ قضا. یوں ہی سجدہ تلاوت اور سجدہ سہو بھی ناجائز ہے. ابھی سجدہ تلاوت کو تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ تلاوت کر رہا تھا
اور اس میں بیچ میں آیت سجدہ آ گئی لیکن مکروہ وقت میں تلاوت کر رہا تھا تو وہ سجدہ نہیں کرے گا، وہ مکروہ وقت گزر جانے کے بعد کرے گا۔ یا پہلے کبھی تلاوت کی تھی اور سجدہ بھی کرنا چاہتا ہے، آیت سجدہ پڑھی تھی، اس کا سجدہ بھی مکروہ وقت میں کرنا چاہتا ہے، اس کو اجازت نہیں۔ تو سجدہ سہو کا کیا مطلب ہوا؟ پھر سجدہ سہو کیسے کرے گا مکروہ وقت میں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نماز پڑھ رہا تھا اور سجدہ سہو اس پر واجب ہو چکا تھا، نماز پوری مکمل ہو گئی، سجدہ سہو کرنا باقی تھا کہ مکروہ وقت آ گیا، تو اب یہ سجدہ سہو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ اس روز اگر عصر کی نماز نہیں پڑھی تو اگرچہ آفتاب ڈوبتا ہو، سورج غروب ہو رہا ہو، سورج غروب ہونے کے قریب ہو گیا، مکروہ وقت شروع ہو چکا ہے، وہ پڑھ لے۔ اس دن کی عصر کی نماز پڑھنے کی اجازت ہے، مگر اتنی تاخیر کرنا حرام ہے، جان بوجھ کر اتنا لیٹ کرنا حرام ہے کہ مکروہ وقت آ جائے، اجازت نہیں ہے۔ لیکن اگر تاخیر ہو گئی تو تاخیر اگر جان بوجھ کر کی تو گنہگار ہوگا، لیکن پھر بھی وہ عصر کی نماز اس وقت میں پڑھ سکتا ہے، اس کی نماز ادا ہی مانی جائے گی۔ حدیث میں اس کو منافق کی نماز فرمایا، یعنی اتنی تاخیر کر کے نماز پڑھنا کہ مکروہ وقت آ جائے، اس کو منافق کی نماز فرمایا گیا۔ آگے ایک سوال ہے کہ اگر کسی نے نماز کی یوں نیت کی کہ میں 4 رکعت مغرب کی یا 3 رکعت ظہر کی ادا کرتا ہوں، نماز ہو جائے گی؟ یعنی مغرب کی کتنی رکعت ہوتی ہے؟ 3 رکعت، اس نے 3 کی جگہ پہ کتنا بول دیا؟ 4 رکعت بول دیا، اور ظہر میں 4 ہوتی اس کی جگہ پہ 3 بول دیا نیت کرتے وقت، تو کیا نماز ہو جائے گی؟ جواب دیتے ہیں جی ہاں، نماز ہو جائے گی، کیونکہ نیت میں تعداد رکعت کی ضرورت نہیں۔ یعنی اگر تعداد نہ بھی بولے، کچھ بھی نہ بولے کہ میں ظہر کی فرض نماز پڑھتا ہوں، اس میں رکعتوں کا کوئی بھی ذکر نہیں کیا، پھر بھی نماز ہو جائے گی۔ تو تعداد رکعت کی کا لفظ بولنا یا اس کی نیت کرنا ضروری ہی نہیں ہے، البتہ افضل ضرور ہے، یعنی رکعت کا ذکر کر دینا بھی نیت کے اندر کہ اتنی رکعت ظہر کی، اتنی رکعت مغرب کی، وہ بول دینا یہ افضل ہے، بہتر ہے۔ آگے سوال ہے کہ امام نے اگر کسی مخصوص شخص کے متعلق یہ قصد کر لیا کہ میں فلاں کا امام نہیں ہوں، تو ایسی صورت میں اس شخص کی نماز اس امام کے پیچھے ہوگی کہ نہیں؟ کبھی ہو سکتا ہے کوئی دشمنی کی وجہ سے، کوئی ذاتی معاملات کی وجہ سے امام نے ایسی نیت کر لی کہ فلاں جو میرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آیا میں اس کا امام نہیں ہوں، تو اب اس شخص کی نماز ہوگی کہ نہیں اگر اس نے اس امام کے پیچھے نماز پڑھی؟ تو ایسا ہوتا ہے، بہت سے معاملات ایسے سامنے آتے ہیں۔ تو جواب یہ کہ اس شخص کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ امام کو نیت امامت کرنا ضروری نہیں، یعنی میں امام ہوں، میں امام کی حیثیت سے نماز پڑھا رہا ہوں، امام کے لیے یہ نیت ضروری نہیں، مقتدیوں کے لیے اقتداء کی نیت ضروری ہے، لیکن امام کے لیے امامت کی نیت ضروری ہی نہیں کہ میں ان کا امام ہوں، ان کا امام، کیونکہ دیکھیں وہاں مسائل پیش آ سکتے ہیں، کیونکہ آپ امام نماز پڑھانے کے لیے کھڑا ہے، اس وقت چند لوگ حاضر ہوتے ہیں، بہت سے لوگ بعد میں آتے ہیں، تو امام نے جو لوگ حاضر ہیں ان کی تو نیت کر لی، ابھی جو بعد میں آ رہے ہیں ان کی تو نیت ہوئی نہیں۔ ہاں اس انداز میں نیت کی جا سکتی ہے، نیت اگر کرنی ہی ہے امامت کی تو اس طرح نیت کرے کہ جو لوگ حاضر ہیں ان کا بھی میں امام، اور جو لوگ بعد میں آئیں گے شامل ہوں گے ان کا بھی میں امام، تو یہ امامت کی بھی نیت ہو جائے گی، لیکن امامت کی نیت ضروری ہی نہیں، اگر وہ نہیں بھی کرے گا تب بھی نماز ہو جائے گی۔ اب آگے ہے کہ امام کو نماز میں پایا اور معلوم نہیں کہ نماز عشاء ہے یا تراویح ہے، تو کس نیت سے اقتداء کی جائے، وہ کس نیت سے جماعت میں شامل ہوگا؟ ایسا ہو سکتا ہے، ممکن ہے کہ پہنچا، اب پتہ نہیں چل رہا ہے کہ وہ عشاء کی نماز چل رہی ہے یا تراویح، یعنی امام صاحب دونوں نمازیں ایک ہی انداز میں پڑھاتے ہوں تب یہ شک ہو سکتا ہے، یعنی ان کی جو رفتار ہے پڑھنے کی وہ فرض میں بھی اسی اسپیڈ میں پڑھتے ہیں اور تراویح میں بھی اسی اسپیڈ میں پڑھتے ہیں، اسی انداز میں پڑھتے ہیں، تو اب یہ شبہ ہوگا کہ یہ عشاء کی نماز ہے یا تراویح کی، ورنہ ہمارے یہاں پہ تو طریقہ دونوں کا الگ الگ ہوتا ہے، وہاں تراویح کے اندر زیادہ اسپیڈ میں، بعض حافظ تو اس طرح پڑھتے ہیں کہ کچھ پتہ ہی نہیں چلتا ہے، وہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ تو بہرحال یہاں پہ بات آئی کہ تراویح اگر ہمارے یہاں پہ پہنچے گا تو اس کو خود ہی سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ تراویح چل رہی ہے، لیکن مان لیجیے کہ رکوع میں تھے اور رکوع سجدے بھی اس میں جلدی جلدی ہوتے ہیں تو وہ بھی اندازہ لگ سکتا ہے، لیکن رکوع میں پہنچا تو اس کو پتہ کیسے چلے گا کہ یہ عشاء کی ہے یا تراویح کی؟ بہرحال کسی طریقے سے یعنی کہیں ایسی کوئی صورت پیش آ گئی کہ اس کو نہیں پتہ چل پائے کہ عشاء کی نماز ہے یا تراویح کی نماز ہے، تو وہ کیا کرے گا، کس نیت سے اقتداء کرے؟ جواب یہ کہ اسے چاہیے کہ فرض کی نیت کر لے، کہ اگر فرض کی جماعت تھی یعنی عشاء کی نماز ہو رہی تھی تو فرض ادا ہو جائے گی اس کی، اور اگر وہ فرض نہیں تھی تراویح کی نماز تھی تو اس کی یہ نماز نفل ہو جائے گی، یعنی وہ تراویح کی بھی 2 رکعت اس کو تراویح کی نیت سے بعد میں پڑھنی پڑے گی، لیکن یہ نماز بھی بیکار نہیں ہوگی، فرض تھی تو فرض ہو گئی ورنہ وہ نفل ہو جائے گی۔ اب ایک اور سوال دیکھیے اس میں ہے کہ کیا نفل، سنت اور تراویح میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے؟ یعنی کیا مطلب ہوا کہ صرف نماز پڑھنے کی نیت کر لی، نفل کا ذکر نہیں کیا، سنت کا ذکر نہیں کیا، تراویح کا ذکر نہیں کیا نیت کے اندر، ایسے ہی میں نماز کی نیت کرتا ہوں ایسے کر کے کھڑا ہو گیا، میں کون سی نماز پڑھتا ہوں، میں تراویح کی نماز پڑھتا ہوں، میں سنت پڑھتا ہوں، یہ کوئی اس نے ایسی نیت نہیں کی،
تو اس میں کیا حکم ہوگا؟ تو جواب دیتے ہیں کہ تراویح میں تراویح یا سنت وقت کی نیت کریں. یعنی کیا مطلب ہوا کہ تراویح میں تراویح کی نیت کرنی پڑے گی تب جا کے وہ تراویح کی نماز ہوگی. یا سنت وقت کی نیت کرے کہ اس وقت میں جو سنت پڑھی جاتی ہے میں اس کی نیت کرتا ہوں, تو وہ خود بخود تراویح کی نیت ہو جائے گی. اور باقی سنتوں میں بھی سنت کی نیت کرے یا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مطابعت یعنی حضور کی پیروی کی نیت کرے. یعنی سنتوں میں سنت کی نیت ضروری یا حضور کی پیروی کی نیت ضروری ہے. نفل نماز میں مطلق نماز کی نیت کافی ہے. یعنی نفل نماز میں نفل نہیں بھی بولا, بس صرف یہ نیت کر لی کہ میں 2 رکعت نماز پڑھ رہا ہوں تو نفل نماز ہو جائے گی. لیکن فرض میں فرض کی نیت کرنا ضروری, واجب میں واجب کی نیت کرنا ضروری ہے, اور سنت میں سنت کی نیت کرنا ضروری ہے. بہرحال یہاں پر یہ کچھ ضروری مسائل بیان کیے گئے. ابھی اور بھی اس میں بہت سارے مسائل باقی ہیں, جیسے لباس کے بارے میں, ستر عورت کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی گئی. تو عورت اگر ایسا لباس پہن کر نماز پڑھتی ہے کہ جس میں اس کے کچھ اعضاء نظر آ رہے ہیں, جیسے اسکرٹ وغیرہ جو بے حیائی والے لباس ہوتے ہیں, ایسا لباس پہن کر اگر عورت نماز پڑھ رہی ہے تو کیا اس کی نماز ہوگی؟ پھر آگے یہ کہ عورت کے بال نماز میں نظر آ رہے ہو, تو ابھی آپ نے دیکھا کہ بالوں کا چھپانا بھی ضروری ہے, جو لٹکتے ہوئے بال ہیں ان کا چھپانا بھی ضروری ہے. تو نماز میں اگر عورت کے بال نظر آ رہے ہوں گے تو وہ بات ہمیں سمجھ میں آ رہی ہے, لیکن اس کو تفصیل کے ساتھ آگے بیان کریں گے. پھر یہ چیز ہے کہ کیا عورت اگر اندھیرے میں نماز پڑھی ہو تو ننگے سر نماز پڑھ سکتی ہے, سر پہ دوپٹہ وغیرہ نہ ہو تو اندھیرے کی وجہ سے ویسے بھی بال نظر نہیں آئیں گے, تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ یہ مسئلہ اور اس کے بعد بھی اور بہت سے مسائل ہیں, انشاءاللہ ہم آئندہ درس میں ان سب کو شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.